نے اس کو بھی راضی کرنا ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے, تم تو تھک جاؤ گے. تو یا رسول اللہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم صرف ایک رب کو راضی کرو, جب اللہ راضی ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جب رحمان راضی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. تم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, تم نے فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے, تم نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے. جب انسان کا یہ نظریہ یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ صرف خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے, پھر کوئی دنیا دار اسے جھکا نہیں پاتا, کوئی بڑی بڑی دولت اسے مرعوب نہیں کر پاتی, پھر لوگوں کے اونچے اونچے محلات دے کر وہ پریشان نہیں ہوتا, پھر وہ تھوڑے بہت بھی انسان کی تھوڑی بہت بھی خواہشات وہ کچل دیتا ہے. حرام کے آگے نہیں جھکتا, ظلم کے آگے نہیں جھکتا, جبر کے آگے نہیں جھکتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا جان جاتا ہے پھر وہ سب جگہ سے بچ جاتا ہے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کے لیے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ ایک غریب صحابی تھے, حضرت حبیب بن زید انصاری ان کا نام تھا. مسلمہ کے دربار کا معاذ اللہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا, جو بھی جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا. اس نے یہ انداز بنایا ہوا تھا. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے, اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گاڑا. آپ فرماتے میں نے زندگی میں کبھی اپنا سر اتنا اونچا نہیں کیا جتنا اللہ رسول کے اس دشمن کے سامنے جا کے میں نے اپنا سر اونچا کر لیا. کہتے سر اونچا کیا, اونچا کر لیا, تو مجھے کہنے لگا تیرے اندر بڑی اکڑ ہے, تو جھکا ہی نہیں, تو آیا ہی نہیں, تو نے اپنا سر ہی نہیں جھکایا. حضرت حبیب بن زید انصاری کفر کے میدان میں کھڑے ہو کے توحید باری تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ فرمانے لگے میرے رسول نے میرا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے, اور جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے ہر جگہ عزت عطا فرما دیتا ہے. اب میرا سر کسی اور جگہ جھک ہی نہیں سکتا, اس کو تربیت ہی نہیں رہی, اب اس کا مزاج ہی نہیں رہا, یہ جھکے گا ہی نہیں, صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. میرے بھائی یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں, یہ جو معاذ اللہ امت کے بعض لیڈر جھکے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں کبھی عیسائی کے سامنے, کبھی یہودی کے سامنے, کبھی یورپ کے سامنے, کبھی انڈیا کے سامنے, کبھی کسی بدھ مت کے سامنے, یہ جو جھکے ہوئے ہیں صرف نقص یہ ہے, غلطی یہ ہے, نقص یہاں واقع ہوا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے. میرے اور آپ کے رسول کا وعدہ ہے تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, رب کریم تمہیں ہر جھکا جھکنے سے بے نیاز فرما دے گا. آج ہمارے زمانے میں بھی, آج ہمارے دور میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ جگہ جگہ جھکتا ہے. وہ کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ جھکتا ہے, کبھی اس لیڈر کے دروازے پہ جھکتا ہے, کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے, یہ اعلان تو کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں کہیں جھکتا نہیں. لیکن میرے بھائی یاد رکھنا تجھے یہ سزا ملے گی, قدرت تجھے یہ سزا دے گی اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا, اگر تو اس وحدہ لا شریک کے حضور نہیں جھکے گا پھر تو جھکتا ہی رہے گا, تو جھکا ہی رہے گا. ترمذی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا, تو اللہ کے لیے جھک جا, رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, کسی اور کے سامنے. معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے میں حج کے لیے گیا, جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا, عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے, میرا رب ایک ہے, میرا رب ایک ہے, میرا مالک ایک ہے, وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ. فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا. وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک, تو غیر حاضر ہے. پھر کہتا میں حاضر ہوں, پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک, تو غیر حاضر ہے, تجھے پتہ ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا, کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے
میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے؟